بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2310۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عربی الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کی جائے گی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان کوئی بھی فضول کام نہ کرے، کوئی بیکار کام نہ کرے، کوئی لغو کام نہ کرے، کوئی فضول بات نہ کرے۔ اس لیے کہ فضول کام کرنا، فضول بات کرنا، جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے، وقت کو ضائع کرنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو، بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ تو لہٰذا ہمارے اندر اگر اسلام ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم مضمون ہے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ بہت زیادہ وقت کو ضائع کرتے ہیں اور ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں وقت گزارا جا رہا ہے، سڑکوں پر وقت گزارا جا رہا ہے، باتوں میں، فضول باتوں میں جن کا کوئی حاصل نہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں، نہ اسے دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ غیبتوں میں، دوسروں کی برائیوں میں لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس طرح فضول باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی مسلمان کی خوبی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ابشر بالجنہ۔ ایک صحابی کی وفات ہو گئی، وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے دوسرے، انہوں نے کہا ابشر بالجنہ، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا اولا تدری فلعلہ تکلم فیما لا یعنیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے صحابی نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قطعیت کے ساتھ، حتمی طور پر کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آدمی کبھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاتا ہے، کبھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہاں یہی کہنا چاہتے کہ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو، یعنی فضول بات اس کی زبان سے نکلی ہو، شاید ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اس حدیث پر غور کیجئے، کتنی ڈرنے اور کتنی گھبرانے کی بات ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، جنت کی خوشخبری ان کو دی جا رہی ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ قطعی فیصلہ مت کرو جنت اور جہنم کا، اس لیے کہ کبھی انسان اپنی فضول بات کی وجہ سے بھی جنت سے روک دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم میں سے کتنے احباب ہیں جو کتنے فضول باتوں میں اپنا وقت، اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے ہمیں کافی ڈرنا چاہیے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور فضول باتوں میں وہ ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے۔
ایک آیت ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، ٹائم پاس کر دیتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ دین کے کاموں میں وقت لگاتے ہیں، وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیجئے، اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیجئے۔ کیوں؟ تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں کچھ اچھے کام کروں، واپس جا کر اس دنیا میں اچھے کام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی وقت دوبارہ نہیں دیا جا سکتا، زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے، اسی زندگی سے اپنی آخرت کو بنانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز اسے دوبارہ وقت نہیں دیا جائے گا، اس کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف ایک بات ہے جو اپنی زبان سے وہ کہہ رہا ہے، کہنے کی بات ہے بس، لیکن حقیقت میں واپس اسے دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ان کے سامنے قیامت کے دن تک کے لیے ایک آڑ ہے، برزخ ہے ان کے سامنے۔ تو دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ وقت ایک ہی بار ملتا ہے، وہاں جا کر اللہ کے دربار میں جو گنہگار ہیں دوبارہ دنیا میں واپس آنے کی درخواست کریں گے اور وعدہ کریں گے کہ شاید ہم جا کر دوبارہ نیک کام کریں گے، لیکن ان کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے بھائیو جو وقت ہے اس کے اندر ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، وقت کو ضائع کرنے کے بجائے نیک اعمال میں اسے خرچ کریں۔ دیکھیے آخرت بنانا دنیا میں بہت آسان ہے، لیکن یہاں وقت کو ضائع کریں گے وہاں جا کر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر آپ صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو پورا قرآن کریم مکمل پڑھنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنے صرف 1 منٹ کا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے پورے قرآن کریم کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا 10 مرتبہ جو قل هو اللہ احد پڑھے گا اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک بنگلہ، ایک محل اس کے لیے خاص کر دیں گے، متعین کر دیں گے۔ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے میں 2-4 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک بنگلہ آخرت کا آپ بنا سکتے ہیں، جنت کا بنا سکتے ہیں، جنت میں محل بنا سکتے ہیں بڑا شاندار۔ تو ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر کہا جب تو ہم بہت محلات بنائیں گے۔ تو دیکھیے صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی، یہ صفت تھی کہ وہ آخرت بنانے کی زیادہ فکر کرتے تھے۔ اب جو حضرات اپنے وقت کو گھنٹوں ضائع کرتے ہیں غیبت میں اور فضول باتوں میں، وہ اگر اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے تو آخرت کے اندر ان کے بنگلے بن سکتے ہیں، آخرت میں ان کی خوب ترقی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر قیامت کے دن جا کر افسوس کرنا پڑے گا اور یہی کہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں واپس بھیج دیجئے، ہم نیک کام کریں گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کو ضائع کرنے سے، فضول بات کرنے سے، ٹائم پاس کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس وقت کے ذریعے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔